اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے جو ہماری زندگی کا ہر معاملہ وہ خوشی کا ہے یا غمی کا، وہ معاش کا ہے معاشرت کا، علی ھذا القیاس ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے متعلق رسول اللہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم دکھائی، اللہ رب العزت کی پہچان کروائی اور ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑنے کے طریقے بتائے۔ آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہے، کیونکہ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے معاملے میں، اب ان کے دین کے معاملے میں کنفیوز ہے۔ ہر شخص اپنی راگنی الاپتا ہے، ایک عام انسان جو ہے حیران و پریشان ہے کہ میں کس کی مانوں اور کس کا انکار کروں۔ ہر شخص منبر رسول کو استعمال کرتا ہے اور ہر شخص سچ نہیں بولتا۔ اگر ہر شخص سچ بولتا تو ہم ہی کبھی تفرقوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ آخر کہیں تو جھوٹ کا کوئی نہ کوئی آمیزش ہے۔ تو دو باتیں عرض کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا، اور آپ نے دنیا میں تشریف لا کے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ یہ دونوں باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان وقت کے حالات کو دیکھیں، اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا۔ بدقسمتی سے دنیا ایک دفعہ پلٹ کے پھر اسی رستے پہ چل پڑی ہے جس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں تھا جب کسی بستی، کسی شہر، کسی ملک میں کوئی نہ کوئی پیغمبر، نبی، رسول نہ ہو۔ دنیا کبھی بھی اس بات سے خالی نہیں رہی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، اللہ نے انہی بدبختوں میں سے ایک بدبخت جو سب سے زیادہ کمینہ تھا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور انہوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے انہیں مصلوب کر دیا۔ اور آج تک یہود اور عیسائی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکا دیا تھا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ان کی تشبیہ جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد 6 صدیاں تک دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک دنیا انبیاء اور رسل سے خالی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء اور رسل کو بھیجا ہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ اللہ کے پیغامبر، اللہ کے سفیر، اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں جو انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بھلائی اور اس کی خیر کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جب دنیا انبیاء اور رسل سے خالی ہو گئی تو یہ بات یاد رکھیں، علماء ان کا معاملہ ویسا نہیں ہوتا جیسا انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء تو خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ ان سے سہو ہو جائے تو اللہ فوراً انفارم کر دیتے ہیں، لیکن یہ معاملے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کوئی شخص بھٹک جائے تو وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے، اس کی طرف وحی نہیں آتی، یا اس کی اصلاح کرنے والا کوئی ہو اسے بتائے کہ تم غلط رستے پہ چل رہے ہو، لیکن جب ساری قوم ہی ایک رستے پہ چل پڑے تو اس وقت کون اس کی اصلاح کرے گا؟ اس وقت دنیا کے اندر ان 600 سال کے اندر 4 مذاہب تھے جو دنیا میں جن کا سکہ چلتا تھا۔ ان میں ایک یہود تھے جو ان کا دعویٰ تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں اور اپنے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طریقے پہ چلتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ بالکل نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے علماء نے جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ ان کا کردار کیا تھا؟ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں ان الذین، پہلے ہی تو انہوں نے یہ کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی ان کے الفاظ کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جاتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کی تحریف اس طرح کرتے کہ آیات کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا کے اپنے مقاصد کو حاصل کرتے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے۔ جب یہ طریقہ کار ان کا یہ رائج ہو گیا، لوگ اس پہ اعتماد کرنے لگے اور کوئی شخص خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے ان کا کردار یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے اور پھر لوگوں کے سامنے آ کے کہتے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جبکہ وہی انبیاء اور رسل پہ آتی ہے، مولویوں پہ نہیں آتی۔ مولوی اپنے پاس سے جو بات لکھے گا وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن چونکہ یہ عام لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں بات کرتے، انہیں مختلف تمنائیں دلاتے، تمہیں فلاں بچا لے گا، فلاں کام تم ایسا کرو تو تم بچ جاؤ گے، تمہیں جنت مل جائے گی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، جو ان پڑھ لوگ تھے وہ تمناؤں میں زندگی بسر کرتے تھے، بچ جائیں گے، ہم نے جنت میں نہیں جانا تو کس نے جانا ہے۔ لیکن ساری بد کرداریوں کے باوجود جب انہیں کوئی احساس دلاتا کہ بھائی تم یہ غلط کار ہو، یہ ظلم کرتے ہو، یہ دھوکہ دہی کرتے ہو، لوگوں کا حق مارتے ہو، تو پھر کہتے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کہو قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے یہودیو اگر تم سمجھتے ہو لوگوں کے مقابلے میں تم اللہ کے زیادہ دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔
تو اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہ سورۃ جمعہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو بد کرداری کر رہے ہیں، دین کی تحریف کر رہے ہیں، دین میں رد و بدل کر رہے ہیں، یہ کوئی لا علمی میں نہیں کر رہے، جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ صرف مقاصد کیا؟ لوگوں کا مال کھانا، اپنے پیٹ کو بھرنا۔ یہ یہود کا وتیرہ تھا، جس کی وجہ سے یہود اپنے دین سے پورے کے پورے منحرف ہو گئے۔ ان کا دین ان کے پاس نہ رہا۔ ان کی کتاب تلمود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد لکھی گئی، اس میں بھی یہ ہے کہ یہود اپنے اصل ٹریک سے ہٹ چکے ہیں۔ آج بھی تلمود کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہود اس ٹریک پہ نہیں ہیں جو ٹریک موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عطا کیا تھا، العیاذ باللہ۔ تو یہ ان کی، لیکن ان کے ذہن میں ایک زوم تھا کہ دنیا کے اندر اگر علم ہے تو ہمارے پاس، اگر نیکی ہے تو ہمارے پاس، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو ہمارا۔ یہ صرف ایک زوم تھا، لیکن حقیقتاً اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ ایک مذہب یہ تھا، ان کے پاس حکومت بھی تھی اور لوگ انہیں مذہبی اجارہ دار بھی سمجھتے تھے، لیکن حقیقت ان کی یہ تھی کہ ان کے پلے اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کا کوئی لفظ بھی نہیں تھا، العیاذ باللہ۔ اور دوسرا مذہب تھا عیسائی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک دشمن تھا جس کا نام سینٹ پال تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے یہ ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا تھا، لیکن جب اٹھا لیے گئے تو اس وقت اس نے کہا کہ اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی حق پہ تھے، میں ان پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں جو سب سے قریبی، جس طرح نبی کریم کے ساتھیوں میں سیدنا ابو بکر و عمر تھے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں برنباس تھے۔ وہ کہنے لگے یہ مکار شخص ہے، لیکن یہ بڑا رو تو کہ اس نے یقین دلایا کہ میں اب مخلص ہوں، میں دین عیسوی پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا اس پہ اعتماد کر لو۔ اس بدبخت نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر تغیر و تبدل شروع کیا۔ پھر اس کے بعد پہلے تو لوگوں میں اعتماد بنایا، لوگ اس سے بڑا اچھا سمجھنے لگے، اس پہ اعتماد کرنے لگے کہ یہ تو بہت ولی اللہ ہے، یہ تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن اس کے من کے اندر کھوٹ تھی۔ پھر اس نے دین عیسوی میں تبدیلی شروع کی، اور اس کی کیفیت پھر یہ بنی کہ 200 سال کے بعد ان کے پاس ایک انجیل نہیں تھی، بلکہ ہر مذہب، ہر عالم کے پاس الگ انجیل تھی، سینکڑوں اناجیل تھی جو ان کا مذاق دنیا میں بنا ہوا تھا۔ ان کا ایک مورخ ہے جو جرمن تھا، والٹرائی اس کا نام ہے، رومن کیتھولک عیسائی تھا۔ یہ لکھتا ہے کہ عیسائی دنیا کے اندر ہزیمت کا سامنا کر رہے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اصل انجیل کون سی ہے، ہر عالم دین تو اپنی کتاب پکڑے کہتا ہے یہ انجیل ہے۔ تو پھر اس وقت یروشلم کونسل، یعنی یروشلم بیت المقدس کا پہلا نام تھا، وہاں انہوں نے ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے علماء تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ وہ والٹرائی لکھتا ہے انہوں نے وہ جتنی اناجیل مختلف وقتوں میں مختلف شہروں میں رائج تھی ان سب کو اکٹھا کیا۔ وہ مقام جسے بیت اللحم کہتے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر ساری رکھی گئی اور اسے زور سے ہلایا گیا۔ جو گر گئی کہاں یہ ناقابل اعتماد ہے، جو اوپر رہ گئی وہ 4 تھی، وہ تھی لوقا کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، اور آج تک وہی 4 اناجیل ان کے اندر رائج ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ 17ویں صدی کے اندر
جرمن کی یونیورسٹی میونخ کے اندر ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ دنیا کے اندر جو قدیم ترین اناجیل ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے اور ان کا آپس میں موازنہ کیا جائے. ان کا موازنہ ہوا تو اس وقت اس کی رپورٹ یہ تھی کہ اللہ نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر آرامی زبان میں اتاری تھی، لیکن آج جو اناجیل مل رہی ہیں وہ قدیم ترین یونانی زبان میں مل رہی ہے، اور وہ 300 کے قریب اکٹھی ہوئی. جب ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا تو خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 2 لاکھ آیات ایسی تھی جو ایک دوسرے سے مختلف تھی. یعنی یہ عیسائی مذہب کے حالات تھے. چند سال پہلے ویٹیکن جو آج عیسائیوں کا سب سے مقدس ترین جگہ ہے، جہاں پوپ بیٹھتا ہے، انہوں نے وہاں جو ان کی کونسل ہے کرسچن کونسل، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جس اچھے انداز میں محفوظ کیا، بدقسمتی سے ہم اپنے نبی کی کتاب کو اس طریقے سے محفوظ نہیں کر سکے. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ بھی ہر آدمی اپنے پاس سے باتیں بنا لیتا. اللہ رب العزت سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اپنے مولویوں اور صوفیوں کو اپنا خدا بنا لیا. عدی بن حاتم یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس سے پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، عیسائی عالم دین تھے. رسول اللہ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم اپنے مولوی کو رب تو نہیں کہتے. آپ نے فرمایا تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کہے حلال سمجھتے ہو، جس چیز کو حرام کہے حرام کہتے ہو. کہا یہ تو ہے. کہا یہ تو حق اللہ کا ہے جو تم نے مولوی کو دے دیا. اور بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی وہی طریقہ راج ہو گیا. جو مولوی نے کہا وہ مان لیا، کہا مولوی جانے اور رب جانے. ہم نے کبھی نہیں سوچا، کبھی اس بات پہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی یہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعتاً اللہ نے کہا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. اس معاملے میں جستجو نہیں ہے. اسی لیے ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص دنیا کا معاملہ ہو، ایک 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں. گھر کا سودا لینا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس دکان سے سودا اچھا ملے گا اور سستا ملے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، کیوں آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نام پہ جو طرفہ تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں، کیا آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک مذہب تو تھا، لوگ وہ کہتے تھے یہ مذہب ہے، لیکن حقیقتاً وہ مذہب نہیں، وہ مجوسی تھے. وہ ایران کے اندر ان کی حکومت تھی، اور ان ایران کے متصل جتنے بھی علاقے تھے وہ ان کے زیر نگی تھے. یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے. یہ 2 خدا کا تصور ہے. ایک یزداں ہے جو نیکی کا خدا ہے، اور ایک برائی کا خدا، جبکہ اللہ رب العزت ایک ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر خود دنیا میں 2 خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام کبھی قائم نہ رہتا. اور یہ جو ہے اللہ کا تصور ان کا آگ تھی کہ یہ آگ، اللہ رب العزت آگ ہے اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں. ان کے جتنے معبد تھے وہاں کبھی آگ نہیں بجھتی. ان کے علماء کا یہی طریقہ تھا کہ ہمیشہ آگ جلتی رہتی. یہ حالات تھے اس وقت. اور ایک تھے وہ بدھ مت، جس میں بعد میں ہندو مت میں نکلا. یہ بھی بتوں کے پجاری تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے جہاں بھی بیان فرمایا، کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی آمد سے پہلے دنیا کے سارے لوگ گمراہ تھے. اور رہی حالت اہل مکہ کی، حجاز کے لوگ جو عرب کے اندر آج سعودی عرب اور اس کے متصل عرب ریاستوں میں رہتے ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں دیر تک لوگ توحید پہ قائم رہے، الا کہ ایک اپنی قوم کا عالم، خطیب اور اپنی قوم کا سردار جس کا نام عمر بن لہی تھا، یہ شخص شام گیا
اس نے وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں. اس نے کہا یہ انبیاء کی سرزمین ہے, اگر یہ سبرا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ اندیکھے خدا سے زیادہ ایک دیکھی چیز پہ پیچھے لگتے ہیں. اور وہاں بھی یہود نے بچھڑے کی پوجا, بتوں کی پوجا, یہ یہود کا طرز عمل تھا العیاذ باللہ. تو یہ وہاں سے بت لے کے عرب میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اسے کرے گا جس نے میری قوم کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا. یہاں سے اس قوم کے اندر بھی بت پرستی شروع ہوتی ہے. پھر ہر علاقے کے لوگوں نے اپنا اپنا بت بنا لیا. کسی نے حبل کا بت رکھ لیا, کسی نے کوئی بت رکھ لیا, کوئی, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر تھا, جہاں اللہ کی عبادت کے لیے لوگ جاتے تھے, اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے. اور اہل مکہ جو ہیں ان کی کیفیت دیکھیں کہ حرم کے اندر ایک مرد اور ایک عورت, عورت کا نام نائلہ تھا, مرد کا نام اصاف تھا. ان دونوں نے بدکاری کی حرم کی اندر, تو اللہ رب العزت نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا. تو دونوں کو عبرت کے لیے ایک کو صفا پہ نصب کر دیا گیا, ایک کو مروہ پہ. لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے یا ان سے عبرت پکڑنے کے بجائے انہی کی عبادت شروع کر دی, نائلہ اور اصاف کی. اسی لیے جو اچھے دل والے لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ تو بدکار ہیں, ان کی عبادت کا کیا مقصد, وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ صفا مروہ اللہ کے شاعر ہیں. یہ نائلہ اور اصاف کی وجہ سے یہاں سعی نہیں ہوتی, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جو یہاں سعی کرے گا حج اور عمرے کے لیے آتا ہے اسے چاہیے سعی کرے, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, پوری دنیا میں گمراہی, ضلالت, اس کا گھٹا ٹپ اندھیرا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا نام لیا تھا, کہا کہ میری بعثت سے پہلے 3 لوگ ہیں جنہیں میں مسلمان کہہ سکتا ہوں. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, جن کے بطن سے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہوئے. یہ آپ کی بہت معاون و مددگار تھی. آپ کبھی بھی زندگی میں دوسری ازواج کے ہونے کے باوجود کبھی انہیں نہیں بھولے تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے رشک آتا تھا. یہ سیدہ خدیجہ کے کزن تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا. جب رسول اللہ پہ پہلی وحی آئی, آپ گھبرا کے گھر آئے, آ کے کہا زملونی زملونی, مجھ پہ کمبلی اڑا دو, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے, آپ تو درماندہ لوگوں کو اٹھانے والے, آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے والے, اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. چلو میرا بھائی ورقہ بن نوفل ہے اس کے پاس جاتے ہیں. یہ ورقہ بن نوفل کو جا کے بات سنائی تو ایک دم وہ وجد میں آ گئے, کہنے اللہ کی قسم آپ پہ وہی ناقوس آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا, اور اگر اس وقت میں زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو میں آپ کے مددگاروں میں ہوں گا. تو نبی کریم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم, میرے چچا مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو ایسے کام کے لیے چنا ان کی قوم کے لوگوں نے یہی سلوک کیا. لیکن بدقسمتی ورقہ بن نوفل یہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وفات پا گئے. دوسرے شخص تھے زید بن عمر بن نفیل, یہ حضرت عمر کے چچا تھے. ان کے متعلق بہت سے اشعار آتے ہیں. انہوں نے عکاظ کے میلے میں کھڑے ہو کے کہا تھا, عرب لوگ سال میں بازار منعقد کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار خود ان کی زبان سے سنے. انہوں نے کہا ہے اللہ زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہے, میں ان بتوں کو نہیں پوجتا, میں ان کی عبادت نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں تیری کیسے عبادت کروں, میں تجھے کیسے راضی کروں.
اے اللہ مجھے کوئی رستہ بتا۔ یہ یہاں سے چل کے انہوں نے کہا یہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین ہے، یہ وہاں گئے، ایک یہودی راہب سے ملے، ان سے کہا، اس نے کہا تمہیں کچھ گناہ اپنے ذمے لینے ہوں گے، پھر ان کی سزا بھگتنی ہوگی، اگر تم یہودی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے سزا سے بچنے کے لیے تو اتنا لمبا سفر کیا ہے، اگر سزا ہی لینی ہے تو اتنا لمبا سفر کرنے کا مطلب؟ واپس چلے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں۔ ایک دن یہ کھانا کھانے لگے، رسول اللہ گزرے، آپ چونکہ نبوت سے پہلے بھی قوم کی آنکھ کے تارے تھے، اور قوم کے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کا کردار ہی سارے انسانوں سے مختلف تھا، آپ کی زبان اور اخلاق سارے انسانوں سے مختلف تھا، آپ نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دی، ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے۔ انہوں نے کہا اے محمد میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جو کھا رہا ہوں یہ بتوں کا ذبیحہ نہیں ہے، میں اللہ کے نام کے ذبیحے کو کھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یہ زید بن عمر بن نفیل اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور ایک شخص تھے قس بن سعدہ الایادی، یہ شخص اپنی قوم کا بہت بڑا خطیب تھا، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بھی عکاظ کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا لوگو جس رستے پہ تم چل رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، یہ رستہ درست نہیں ہے، یہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، یہ ہماری بگڑی بنانے والے نہیں ہے، ہمارا خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، میں نے بہت سے مطالعے کیے، اور یہ اسی مکے کے اندر، مکے کی طرف عکاظ کا میلہ یہ مینا کے پاس لگتا تھا، مکے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہاں سے وہ شخصیت نمودار ہوگی جو انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لیے ہوگی۔ یہ باتیں تورات اور انجیل میں اللہ نے بطور بشارت لکھی تھی۔ ہر یہودی اور عیسائی آپ کو اس طرح پہچانتا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ میں آپ فرمایا یہ اس طرح رسول اللہ کو پہچانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں ہم اپنی کتابوں میں لوگوں کو سناتے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3000 سال پہلے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، میں نے آغاز میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دعا کی تھی۔ پہلے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا، بنا لیا، ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے کچھ التجائیں کرتے ہیں۔ پہلی التجا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری ذات، تیری شان اس سے بھی بلند ہے، اے اللہ جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اسے قبول کر لینا، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا۔ یہ بہت عظیم دعا ہے کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرنا۔ ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مال و دولت کی، گھر بار کی، کاروبار کی دعا کرتے ہیں۔ کبھی سیدنا ابراہیم کی دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک،
اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنانا، یعنی مجھے اور سیدنا اسماعیل کو، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی امتا مسلمتا لک، ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں، تو کیسے راضی ہوگا، جو تو کہے گا ویسے کرتے ہیں۔ پہلے یاد رکھیں اللہ کی فرما برداری بھی اس کی توفیق سے ملتی ہے۔ ہمیں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہم سے انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انبیاء سے کیا غلطی ہونی ہے، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، اس کے باوجود وتب علینا، اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، وہ کچھ نہ کر کے بھی توبہ کر رہے ہیں۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور پھر یہ کہا اے اللہ ایک التجا ہے، جس نبی کا تذکرہ ہمیشہ تو ہر نبی کے ساتھ کیا، ہر کتاب میں کیا، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ اس رسول کو یہاں پہ مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، یہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد ہے، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب یعنی تیری نازل کردہ کتاب سکھائے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی غلاظتوں کو دور کر کے انہیں پاک کر دے۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد یہ تھا، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد ناچنا نہیں تھا، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد جلوس نکالنا نہیں تھا، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں تھا، لوگوں کے مال کو کھانا نہیں تھا، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرنا، گناہوں کی آلودگی سے ہٹانا، اس ضلالت اور گمراہی کے معاشرے کے اندر روشنی کا مینار بننا۔ اس معنی میں آپ روشن نور ہے کہ آپ نے اللہ کی بھیجے ہوئے نور قرآن کو دنیا میں پھیلایا۔ مدینہ منورہ کو نور والا شہر اس لیے کہتے ہیں، یہاں سے اسلام کی شعائیں پوری دنیا میں پھیلی۔ ہم نے ان کی ذات کو کہہ دیا، جبکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں قل، اے نبی آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن تمہارے اور میرے درمیان فرق یہ ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تمہیں نہیں آتی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان عزت و شرف کا اتنا فرق آ جاتا ہے وحی کی وجہ سے، آپ آسمان کے ستاروں سے بھی بلند، ہم زمین کی تہ سے بھی نیچے ہیں۔ لیکن بحیثیت انسان، جس طرح میں ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، آپ کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ تھا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، آپ کے چچا تھے، آپ کی پھپھیاں تھی، آپ کے دادا محترم کا نام عبد المطلب تھا، کہ یہ سارا کچھ نہیں ہے؟ آپ ایک خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ کیوں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایسا نہیں تھے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کا مقصد سب سے پہلا اللہ رب العزت سورۃ جمعہ کی پہلی آیات میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لوگوں تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز، یسبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے،
اللہ کون ہے؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ اے اللہ کہنے کے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ہیں کہنا یہ چاہتا ہوں هو الذی بعث فی الامیین رسول، میں نے ان پڑھوں کے اندر، جاہلوں کے اندر یہ رسول بھیجا جنہیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ وہ دنیا کی غلاظتوں کے اندر ملوث تھے، وہ جوئے کو اپنا دین تصور کرتے تھے، شراب پینا اپنا حق تصور کرتے تھے، کسی کی عزت کو لوٹنا اپنا حق جانتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا یہ ان کا وتیرہ تھا۔ دنیا ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں ان پڑھوں کے اندر، ان جاہلوں کے اندر، ان ڈکیتوں کے اندر، ان چوروں کے اندر، ان زانیوں کے اندر، ان شرابیوں کے اندر، ان دھوکے بازوں کے اندر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، میں اللہ کی آیات پڑھ کے سناؤں، ویزکیہم، انہیں پاک کر دوں، ان غلاظتوں سے نکال دوں، چور کو ساتھ بنا دوں، شرابی کو متقی بنا دوں، زانی کو عصمت کی حفاظت کرنے والا بنا دوں۔ میرا مقصد یہ تھا آنے کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے مولوی کہتے ہیں اس قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کہا یہ میں نے بھیجا ہی اس لیے کہ اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن میں نے اس لیے بھیجا کہ سب سے سیدھی راہ کی طرف تمہاری رہنمائی یہ کرتا ہے، کیونکہ جب ہم سیدھی راہ کو پالیں گے تو مولوی دی روٹی بند ہو جائے گی۔ ان ھذا القرآن، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کہتے ہیں مشکل بہت ہے، عام آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ سورۃ قمر ہے 27واں پارہ، 5 مرتبہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اگر اللہ سچے ہیں تو مولوی جھوٹ بولتا ہے، اور یقینی بات ہے اللہ ہی سچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ دیکھیں، ابھی نبوت نہیں ملی، آپ کی عمر مبارک ابھی 2 سے 3 سال کے درمیان ہے۔ چھوٹا سا بچہ اپنی دودھ بہن کے ساتھ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سیما، بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے میرے ساتھ جانا ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے طائف سے آگے وہ 80 کلومیٹر وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، سنگلاخ پہاڑیاں ہیں جہاں بکریاں چرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجے کی آواز سنی تو کہنے لگے بہن میں دیکھ کے آؤں؟ کہنے لگی دیکھاؤ۔ آپ تشریف لے جائے۔ ابھی عمر کیا ہے؟ 2 سے 4 سال کے درمیان۔ آپ جاتے ہیں، جب ان خیموں کے قریب پہنچتے ہیں جہاں شادیانے بج رہے تھے، قریب پہنچے تو اللہ نے بے ہوش کر دیا۔ ساری رات گھر والے ڈھونڈتے رہے، جب صبح کی روشنی پھیلی تو یہ اٹھے تو وہ جا کے انہوں نے پکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایسا کرنے کی کوشش کی، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ شادیانوں کی آواز بھی سنیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی، نابالغ بچے ہیں۔ نابالغ بچہ جو ہے عام بھی جب تک بالغ نہیں ہوتا وہ مرفوع القلم ہے، اس کا تو کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کریم کے لیے یہ بھی پسند نہیں کیا۔ آج ان کی نعت انہی شادیانیوں پہ پڑے، اسی ڈھول کی تھاپک پہ پڑے، اور اسے عشق رسول کا نام دیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آلات مزامیر کو توڑوں۔ آلات مزامیر موسیقی کا کوئی بھی آلہ ہے، مجھے تو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج اس نبی کی آمد کی خوشی اس طرح ہے کہ ہم باجیں، ڈھول کی تھاپ اور موسیقی کے گانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کریں
اور اسے تصور کریں کہ رسول اللہ کی بعثت کی آپ کی آمد کی خوشی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کبھی مسلمان سوچ تو صحیح رسول اللہ آئے کیوں تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک آیت پہ ہی غور کر لو تو ہماری زندگی بدل جائے. ہم کبھی ان خباستوں میں نہ پڑیں جن رستوں پہ مولوی ہمیں چلانا چاہتے ہیں صرف اپنے کھانے پینے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, عمر بن عبسہ سلمی, یہ ایک بڑا دانا انسان تھا, یہ بھی حق کا متلاشی تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کبھی ظاہراً آ کے تبلیغ نہیں کی تھی, چھپتے تھے. یہ کہتے ہیں جب میں اپنی جاہلیت کے دور میں تھا تو سمجھتا تھا لوگ گمراہ ہیں. جب بتوں کی عبادت کرتے تو کسی سچی چیز دین پر نہیں. پھر میں نے مکہ کے ایک آدمی کے بارے میں سنا, وہ بہت سی باتوں کی خبر دیتے ہیں. میں اپنی سواری پہ بیٹھا ان کے پاس آ گیا. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے. آپ کی قوم کے لوگ آپ کے خلاف دلیر اور جری تھے. میں ایک بڑی تدبیر کر کے آپ کی ذات مطہرہ کے پاس پہنچا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ سے پوچھا آپ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. کہنے لگے نبی کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. تو اس نے کہا آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام, اللہ نے مجھے صلہ رحمی کے لیے بھیجا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے, انسان کو انسان کے ساتھ ملانے کے لیے, ان کی مخالفت ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے نہیں, ایک دوسرے سے ملانے کے لیے بھیجا ہے. وَكَسِرِ الْأَوْثَانِ, بتوں کو توڑنے کا حکم دیا ہے. وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, اس لیے بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. تو میرے عزیز بھائیو, رسول اللہ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ کے ہر بندہ اپنی راگنی نہ لاپے, بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ ابراہیم اس کے آغاز میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہ الی صراط العزیز الحمید. کتاب انزلنا, ہم نے یہ کتاب نازل کی, الیک آپ کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ کی طرف, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے ہدایت اور رہنمائی کے نور میں لائیں, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے حکم کے ساتھ, إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, جو غالب اور حمد کیا گیا, تعریف کیے گئے اللہ کا رستہ ہے, اس رستے پہ اس کتاب کے ذریعے لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا. اور میرے بھائیوں, یہ بات یاد رکھیں, اللہ نے اہل ایمان کے لیے یہ وعدہ کیا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمانداروں سے وعدہ کرتا ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, انہیں اندھیروں سے نکال کے, ضلالتوں گمراہیوں سے نکال کے روشنیوں میں حق کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا, اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے منکر ہیں, اولیاؤہم الطاغوت, وہ طاغوت کے دوست بنتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ لوگوں کو ہدایت کے رستے سے ہٹا کے گمراہی کے رستوں پہ لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, وہ جان لے یہ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو میرے عزیز بھائیو, یہ بات یاد رکھیں, ایک گمراہ معاشرہ, ایک انتہائی دشمنیوں سے بھرا ہوا معاشرہ, ایک دوسرے کا دشمن, ایک دوسرے کا مال کھا جانے والے لوگ, پھر وہ کیا بنے؟ وہ دنیا کے امام بنے. کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم مقام ملا. آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تو کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے، آپ کی اتباع کی وجہ سے. یہ نہیں کہ انہوں نے صرف آپ کا نام لے کے نعتیں پڑھی تھی، آپ کا نام لے کے جلوس نکالے تھے. نہیں، زندگی کا ایک ایک قدم رسول اللہ سے پوچھ کے اٹھایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا خطاب کیوں ملا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی سے ملا تھا. حضرت عثمان کو سخی کس نے بنایا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ کی اطاعت نے بنایا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جری اور حیدر قرار اور اسد اللہ کا شیر کس نے بنایا؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات نے بنایا تھا. آج ضرورت امت مسلمہ کو یہ نہیں ہے کہ ہم مولویوں کے چنگل میں پھنس جائیں، مولویوں کی پوچھلوں کے پیچھے چلیں، مولوی پیروں کی باتیں مانیں. ہمارے پیر، ہمارے آگو، ہمارے رہبر صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ ہیں. جو انہوں نے کیا وہی راہ نجات ہے، جو انہوں نے نہیں کیا وہ ضلالت اور گمراہی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن کن معاملوں میں کرنی چاہیے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا.